أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203 203. اور گنتی کے چند دنوں میں کچھ دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تو جو کوئی 2 دن میں ہی جلدی کر کے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو لیٹ کر کے تیسرے دن آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف ایک نہ ایک دن جمع کیا جائے گا. Remember Allah during a specific number days. So whoever hastens his departure from Mina, there is no sin upon him, and whoever delays, there is no sin upon him. For those who fear Allah and know that unto him you will be gathered. حج کے بارے میں یہ لاسٹ آیت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب مینا میں آ کے قربانی دیتے ہیں، جو لوگ حج کیے ہیں ان کو معلوم ہوگا، تو حج کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کس دن؟ 10 ذی الحجہ کو، جس دن قربانی دیتے ہیں. قربانی دینے کے بعد یہ کنکری مارنے کے بعد اور بال مڈانے کے بعد، اب اس کے بعد 2 دن جو ہے یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو وہاں رک کر کے انسان واپس مکہ آ جائے، یا 13ویں تاریخ کو ایک دن لیٹ کر کے 3 دن وہاں رہ کر کے واپس مکہ آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اب جب تمہارا حج کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تجھے توفیق دی، طاقت دی، پیسہ دیا کہ تم یہاں پر آئے، ورنہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ، طاقت، سب کچھ رہتے ہوئے ان کو توفیق نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب یہ جو 2 دن ہیں یا 3 دن ہیں، چاہو تو 2 دن اللہ کو یاد کر کے واپس آ جاؤ مکے، اور چاہو تو تیسرے دن بھی وہاں پہ رہ سکتے ہو. لیکن اصل جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ لمن اتقا، اگر یہ حج کرنے کے بعد انسان کے دل کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو گئی، وہ بدل گیا بالکل، پہلے جیسا تھا حج کرنے گیا تھا، اب حج کے بعد وہ بالکل چینج ہو گیا، تب وہ 2 دن میں لوٹ آئے یا 3 دن کے بعد آئے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی زندگی ویسے ہی کی ویسے ہی رہی تو وہ حج کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ پیسہ ویسٹ ہوا،
ٹائم ویسٹ ہوا. اور اکثر لوگ جو حج کر کے آتے ہیں آپ دیکھیے گا، اکثر ان کی زندگی پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتی. پہلے جیسے گالیاں دیتے تھے ویسے ہی گالیاں دیتے ہیں، جیسے گناہ کرتے تھے. ایک ہمارا دوست تھا، اس نے ہمارے ایک جاننے والے ان کو بولا کہ آپ نے ہادی کو دیکھا ہے کہ ہادی، حاجی نہیں، ہادی دال سے. تو میں نے کہا کہ ہادی کون ہے بھائی؟ تو کہا کہ ان کا نام لے کے کہا کہ وہ بڈھا حاجی نہیں ہے، وہ ہادی ہے. حج کرنے نہیں گیا تھا، وہ حد کرنے گیا تھا، حد کر کے آیا. تو کیا ہے، اپنے عمل سے حج جیسے بڑے عمل کو انسان بدنام کر رہا. دیکھو حاجی ہو کر کے ایسا کر رہا. اور لاسٹ پوائنٹ اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کہ پوری عبادت کا ایسنس، خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی اللہ کے حساب سے گزرے. اور یہ کیسے ہوگی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان لو کہ جس طرح یہاں حج میں پوری دنیا سے لوگ ایک لباس میں جمع ہوئے ہیں. آپ دیکھیں 25 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے، اور سب کیسے ہیں؟ ایک ہی کنڈیشن میں، وائٹ کلر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دن آئے گا کہ تم سارے کے سارے دنیا کے کونے کونے سے میرے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے. کیسے؟ حدیث میں بتایا گیا حفاتن عراتن غرلن. بس ایک دھماکہ ہوگا اور ننگے پیر، ننگے جسم، بغیر ختنہ کے اور بغیر پیسے کے، کسی کے پاس ایک پیسہ نہیں ہوگا، سارے کے سارے تم میرے پاس جمع کیے جاؤ گے. تو اس دن کی اصل تیاری ہے یہ. اور حج جو ہے وہ سینس پیدا کرتا ہے، وہ دیکھ کر کے انسان وہ دن کو یاد کرتا ہے. تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا اور اس دن کی تیاری کرنا جس دن ہم سب کو اس کے پاس اکٹھا ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.